السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، مالک بن عوف یہ وہ کمانڈر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے حنین میں آتا ہے اور 25,000 کا لشکر اس نے میدان میں اتارا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، آپ کی بغاوت میں، آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر جب حنین پہنچتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے تیر چلائے۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو وہاں سے تتر بتر ہونا پڑا، لیکن قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی آواز بڑی اونچی تھی، کہ ان کو آواز لگائیں کہ حنین والوں کہاں ہو، وہاں آواز لگائیں ان کو، بدر والوں کہاں ہو، احد والوں کہاں ہو، حدیبیہ والوں کہاں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آواز لگا کر لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور آپ بھی فرما رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر سب صحابہ واپس لوٹتے ہیں اور جم کر وہاں لڑتے ہیں، اور پھر وہی ہوا، دشمن شکست کھاتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے، اور یہ جو مالک بن عوف ہے اس نے وہاں اپنی فوج کو لایا تھا، صرف فوج ہی نہیں بلکہ اپنے مال و مویشی بھی، اپنے اہل و عیال بھی۔ یہ اس کا منصوبہ تھا کہ اب واپس جانے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ایک فوجی اگر مال و متاع کے لیے بھاگتا ہے تو وہ بھی اس کا یہی ہے، مال مویشی کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی یہی ہے، اگر بیوی بچوں کے لیے واپس بھاگتا ہے تو وہ بھی اس کا اسی میدان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، دشمن نے اپنا مال و متاع بھی، مال غنیمت بھی دشمن ساتھ لے کر آیا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، آپ کے صحابہ کی بہادری رنگ لائی اور دشمن کو شکست کھانا پڑتی ہے۔ اس قوم نے سوچنا شروع کر دیا اور یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں، مالک بن عوف کا کیا بنا ہے؟ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو بھاگ گیا ہے، اور وہ بنو ثقیف طائف کے ایک قلعے کے اندر محصور ہو گیا ہے، لیکن اس کی بری حالت ہے مالک بن عوف کی، کہ اب میری قوم مجھے میرے غلط منصوبے، میری غلط پلاننگ کی وجہ سے کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دے، اور پھر وہاں جو طائف والے ہیں وہ بھی کہیں اس کو گرفتار کر کے اس کو قتل نہ کر دے، یہ رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق پر۔ آپ فرماتے ہیں، اگر مالک بن عوف میرے پاس فرما بردار ہو کر، اطاعت گزار ہو کر، مسلمان ہو کر آ جاتا ہے، رددت الیہ مالہ و اہلہ، میں اس کو اس کا مال اور اس کے اہل و عیال دے دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں، بس یا رسول اللہ اتنا ہی؟ فرمایا، آتیت مئۃ من الابل، آتیت مئۃ من الابل، میں اس کو 100 اونٹ بھی دوں گا۔
جب ادھر مالک بن عوف کو اس بات کا علم ہوتا ہے، یہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، اس کو خطرہ تھا اپنی قوم سے، اس کو خطرہ تھا بنو ثقیف سے، طائف والوں سے، اور یہ فی الفور وہاں سے نکلتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا کتنا عمدہ اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو اپنی فوج کو میدان کے اندر لے کر آیا تھا، اور کٹر قسم کا دشمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس قدر معافی کا اعلان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب یہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اپنے وعدے کے مطابق اس کا اہل و عیال واپس لٹاتے ہیں، مال و متاع واپس کرتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تک بس نہیں، وہ جو 100 اونٹ کا آپ نے وعدہ دیا تھا وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنو خنین والوں کا دوبارہ امیر مقرر کرتے ہیں، دوبارہ اس کی حکومت تھی وہ اس کو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدف اس کو دیتے ہیں کہ یہ اب طائف والوں کے خلاف جب جنگ ہوگا، جہاد ہوگا، تو یہ وہاں جائے گا اور طائف والوں کو فتح کرے گا۔ یہ ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہ ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن کے لیے بھی آپ رحمت بن کے آئے، اور آپ نے دشمن کے ساتھ بھی بڑا عمدہ اور بڑا پیارا سلوک کیا ہے کہ جس کی مثال دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔